کہ یہ جو مدارس ہیں ہمارے اس وقت میں پاکستان کے، وہ ان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس الومنائی ایسوسی ایشن کے، اور الومنائی ایسوسی ایشن اگر ہر مدرسہ اسٹیبلش کر لے تو خود مدارس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، مدارس کون سے فوائد ثمرات اس سے سمیٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا جو فاضل ہوتا ہے وہ اس ادارے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ابھی آپ ادارے میں 50 اساتذہ ہیں، منتظمین ہیں، اور 50 آپ کے فضلاء ہیں، تو ان 50 کے بغیر آپ 50 ہیں اور ان کے ساتھ آپ 100 ہیں، اور پھر یہ 50 لوگ کوئی KPK میں، کوئی پنجاب میں، کوئی بلوچستان میں، تو آپ اگر ان کو جمع کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے، آپ معاشرے میں کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے ظاہر ہے کہ ہر فاضل کا اپنا کوئی حلقہ اثر ہوتا ہے. اگر کوئی عالم دین ہے، وہ مسجد میں امام ہے، تو کوئی 500، 1000، 2000، 3000 لوگ اس سے اٹیچ ہوتے ہیں. ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، ان میں بڑی سطح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، چھوٹی سطح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ہر ایک تک ہر آدمی کا پہنچنا تو مشکل ہے. اب اپنے مدرسے سے بیٹھ کے، اپنے ادارے سے بیٹھ کے ہم اپنا میسج تو نہیں دے سکتے، لیکن جو کسی بھی ادارے کا جو فاضل ہوتا ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ادارے کا ایک چہرہ ہوتا ہے، یعنی ترجمان ہوتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اگر اس طریقے سے بات کرتا ہے، اس کا مطلب اس نے جس ادارے میں پڑھا ہے، اس کی تربیت بھی اس انداز سے ہوئی ہے، اس کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے. تو ایک تو ادارے کی نیک نامی ہو رہی ہے، بالکل انڈائریکٹ وے میں وہ میسج بھی جا رہا ہے، ادارے کی نیک نامی ہو رہی ہے. اور ادارے کی نیک نامی کا مقصد یہی کہ دین کا کام اور اچھے طریقے سے ہوگا. ظاہر دینی ادارہ ہے، مدرسہ ہے، تو اور اس کا کام پھیلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود جب وہ شخص کام کر رہا ہوتا ہے اور عام لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں وہ دیکھ رہا تھا، ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں اسلام آباد میں، قاری صاحب، یہاں جامعہ مدرس قاری وسیم صاحب. اب ان کا ادارہ، ان کا پروگرام تھا، تو حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے اس میں آن لائن شرکت کی، بیان کیا، اور وہاں کے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی اگر آپ کو ان میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں، میں خود ان سے پوچھ لوں گا کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. تو اب اگر وہاں کے سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ یار ادارے کا محتمم جامعۃ الرشید پورا ان کی سپورٹ پہ کھڑا ہے، تو مثال کے طور پر اگر پہلے لوگ اعتماد نہ بھی کرتے ہوں تو وہ کتنا اعتماد کریں گے کہ یار جامعۃ الرشید اپنے فضلاء کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو دو طرفہ، اور اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ فضلاء آپس میں بڑے مربوط ہو جاتے ہیں. یعنی یہ الومنائی ایسوسی ایشن کے قیام سے پہلے وہ شاید مولانا نعیم شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ کوہاٹ کے جو ابھی ڈسٹرکٹ خطیب ہیں مفتی شفیع اللہ صاحب، وہ جامعہ کے فاضل ہیں، متخصص ہیں. تو جب تک یہ الومنائی ایسوسی ایشن کا قیام نہیں ہوا تھا تو وہاں کوہاٹ کے بھی بعض فضلاء کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جامعۃ الرشید کے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جامعۃ الرشید کے بہت سارے فضلاء کو نہیں جانتے تھے. لیکن جب یہ شعبہ قائم ہوا، وہ سارے آپس میں مربوط ہو گئے. تو علاقے کی سطح پر اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی موضوع پہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارے مل کے بات کر سکتے ہیں. علاقائی مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑا مثبت رول پلے کر سکتے ہیں. پھر اس میں وہ ادارے سے بھی رہنمائی لیتے ہیں. تو میرے ذہن میں تو یہ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں جو مطلب الومنائی ایسوسی ایشن کے قیام کے بعد واضح ہوئی ہیں. جی، اس کی ہمارے جو اسفار ہوتے ہیں نا، جو مفتی صاحب نے یہ بات کی کہ ایک تو ادارے کا فائدہ ہے کہ اس کا پیغام بڑی آسانی سے جہاں جہاں اس کے فضلاء ہیں اپنے ملک میں، بیرونی ملک، الحمدللہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو فضلاء آپس میں بہت ساری انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، مجبوریاں آتی ہیں، مشکلات انسان پر آتی ہیں. تو ہم تقریباً جس شہر میں بھی گئے تو جب تک فضلاء کا آپس میں رابطہ نہیں تھا، تو وہ ایک ہے وہ ضرورت مند ہے، دوسرا اس کے پاس وسائل ہیں، مطلب وہ قانونی لحاظ سے ہیں، مالی لحاظ سے ہیں، جو بھی ہے ایک مشکل ہے، اور دوسرا آدمی ہے وہی اسی جگہ میں ایک عالم ہے یا اسی ادارے کا فاضل ہے، وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن دونوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہے. تو جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو اتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے ذاتی جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل کرتے ہیں. اور ان کو جب ہم ملاتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں، الحمدللہ ہم ان کو ورکشاپ کرواتے ہیں کہ آپ وہ کیسے اپنے مسائل چناؤ کریں گے. اس کے بعد وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور اتنی تیزی سے وہ کام ہوتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس طرح کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جو ادارے کو بھی حاصل ہوتے ہیں اور فضلاء کو بھی حاصل ہوتے ہیں اس سے.